السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی محمد آصف، آپ نے یہ کسی کرسچن خاتون کی وائس بھیجی ہے اور اس خاتون کا کہنا ہے کہ جناب حضور نبی رحمت حضرت محمد بن عبداللہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی 5 معجزات، اور اس کا کہنا ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام کے آپ 5 معجزات بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ تو جواب یہ ہے کہ یہ کرسچن خاتون قرآن پاک کو با ترجمہ پڑھنا شروع کر دے، انگلش میں یا اردو میں یا جو بھی اس کی زبان ہے۔ اسے پیارے نبی علیہ السلام کے صرف 500 نہیں، اور صرف 5 نہیں، 5 سے کہیں زیادہ سینکڑوں معجزات مل جائیں گے۔ تو پیارے نبی جناب حضرت محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی تعداد سینکڑوں سے بڑھ کر 1000 تک کے قریب ہے، جیسا کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ تو بہرحال میں یہاں بیان کر دیتا ہوں پیارے نبی علیہ السلام کے معجزات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں کئی ایسے معجزات ہیں جو کہ رونما ہو چکے، کئی ایسے معجزات ہیں جو آج بھی زندہ جاوید موجود ہیں، جی جو آج بھی موجود ہیں، اور کئی ایسے معجزات ہیں جو آئندہ آنے والے وقتوں میں رونما ہوں گے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ جو ڈے 1 سے آج کی تاریخ تک اور آخری دن تک باقی رہے گا، تو یہ معجزہ جو پیارے نبی علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کیا، یہ معجزہ ہے قرآن کریم کا، یہ معجزہ ہے قرآن پاک کا، اور یہ ایک ایسا عظیم معجزہ ہے کہ جو اس دن سے لے کر جس دن ہیرا پہاڑی کی غار میں جناب جبریل علیہ السلام لے کر آئے، وہ اسی طرح آج بھی موجود ہے اور آئندہ بھی ہمیشہ کے لیے موجود رہے گا۔ تو قرآن کریم کا معجزہ یہ بہت بڑا معجزہ ہے، اور اس معجزے کے کیا ہی کہنے ہیں جناب، اس میں نہ کچھ اضافہ ہوا نہ کوئی کمی ہوئی، بلکہ یہ ہو بہو اسی طرح اپنے پورے ترنم کے ساتھ اور پوری تر و تازگی کے ساتھ موجود ہے۔ اس کرسچن خاتون کو میں مشورہ دوں گا کہ آپ اپنی مقامی لینگویج میں قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ قرآن کریم اگر معجزہ ہے تو کیوں ہے، اس کے اندر معجزہ والی عقل کو دنگ رکھ دینے والی مگر بات ہے تو کیا ہے۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دے، قرآن پاک کو ابتدا سے لے کر اینڈ تک قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دے، اگر ہو سکے تو قرآن کریم کی تلاوت بھی شروع کر دے۔ انشاءاللہ چند دنوں یا چند ہفتوں بعد اسے معلوم ہو جائے گا کہ قرآن پاک اگر معجزہ ہے، قرآن پاک اگر معجزہ ہے تو کیوں معجزہ ہے۔ گواہی اس کا اپنا دل اور اس کی کھوپڑی میں موجود اس کا دماغ اس کو بتائے گا کہ یہ معجزہ ہے۔ اچھا جی، پھر قرآن پاک کے اندر نبی علیہ السلام کا معجزہ کہ قرآن پاک نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ خاتون بھی کرسچن ہے اور یہ قرآن کریم کی آیت بھی کرسچنوں عیسائیوں کے حوالے سے فرمایا الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین، رومی مغلوب ہو گئے، قریب ہی زمین پر وہ ان قریب مغلوب ہونے کے بعد دوبارہ غالب آئیں گے، یہ چند سالوں میں ہی ہوگا۔ اور اسی طرح ہوا، رومی لوگ مغلوب ہوئے اور چند سالوں بعد پھر ان کو مارکے میں غلبہ حاصل ہوا، تو یہ ہو بہو اسی طرح ہوا۔ اب اس کرسچن کو یہ نہیں معلوم تو جا کر اپنے کسی پڑھے لکھے پاپ سے، جاہل اجل ابو جہل ٹائپ کے بندے سے نہیں، اگر واقعتاً وہ
کوئی عیسائی راہبر رہنما ہے تو ان سے جا کر پوچھ لیں کہ یہ سورۃ الروم کی ابتدائی آیات پارہ 21 میں اللہ تعالیٰ نے جو رومیوں کے متعلق بتلایا اور فرمایا تو یہ کیا تھا؟ تو یہ قرآن کریم کا ایسا معجزہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ کہ جو آپ کا پڑھا لکھا پاپ پادری وہ بھی آپ کو بتا دے گا۔ اسی طرح پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ، آج تو جدید ڈیجیٹل دنیا ہے نا، جی آج خلائی شٹل بھی ہے، ہوائی شٹل بھی ہے، آج ایئر کرافٹ بھی ہے، آج ہوائی جہاز بھی ہے، آج جناب ادھر سے ادھر پہنچنے کے لیے آپ کو بس بھی ملے گی، گاڑیاں بھی ہوں گی، بہت کچھ مل جائے گا۔ 14 صدیوں پہلے نہ انڈین ایئر لائن تھی، نہ پی کے ایئر لائن تھی، نہ سعودیہ ایئر لائن تھی، کچھ بھی نہیں تھا، نہ کوئی امریکی شٹل تھی، نہ کوئی روسی شٹل تھی، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ تو 14 صدیاں پہلے اسراء اور معراج کا واقعہ، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ کہ رات، ایک ہی رات کا معاملہ ہے، ایک ہی رات میں مکہ اپنے گھر سے مسجد حرام اور مسجد حرام بیت اللہ سے بیت المقدس پہنچنا، مسجد اقصی پہنچ جانا، یہ ایک ہی رات میں ہوئی۔ اور صرف اتنا ہی نہ ہوا بلکہ اسراء کے ساتھ معراج کا واقعہ بھی رونما ہوا کہ پیارے نبی علیہ السلام کو زمین سے اٹھایا گیا، لے جایا گیا، کہاں تک؟ پہلا اور دوسرا اور تیسرا اور چوتھا اور پانچواں اور چھٹا اور ساتویں آسمان پر، اور اس سے بھی بہت آگے، اس سے بھی بہت آگے، وہاں تک کہ جہاں تک فرشتوں کے قلم چلنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ تو یہ پیارے نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے، اور اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے جی، اور اسی طرح بخاری مسلم اور دیگر روایات کے اندر بھی موجود ہے۔ قرآن اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بہت بڑا معجزہ وہ ہے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا۔ اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ چکی اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ کفار نے نبی علیہ السلام سے معجزے کا مطالبہ کیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انگلی کا اشارہ کرنا، اور کیا ہوا کہ جناب چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا۔ ایک ٹکڑا پہاڑ کی ایک جانب تھا تو دوسرا ٹکڑا پہاڑ کی دوسری جانب تھا۔ اور اسی طرح پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ کہ تھوڑا سا آٹا تھا اور تھوڑا سا سالن، اور وہ پورے لشکر پر کافی ہو گیا۔ تو یہ پیارے نبی علیہ السلام کا معجزہ۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ کہ آپ کی انگلیوں سے پانی کا بہنا، چشموں سے تو پانی بہتا ہے، نلوں سے، پائپوں سے، ہینڈ پمپ، موٹر پمپ، جی ان چیزوں سے تو پانی بہہ پڑتا ہے، پتھروں سے پانی بہہ پڑتا ہے، لیکن نبی علیہ السلام کے انگلیوں سے پانی کا بہنا اور تھوڑا سا پانی پورے لشکر کو کافی ہو جانا، تھوڑا سا پانی پورے لشکر کو کافی ہو جانا۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ جب آپ کے لیے ممبر بنوایا گیا نا، ممبر، تو پیارے نبی علیہ السلام نے کھجور کے تنے کو چھوڑ دیا، تو وہ ممبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی میں رونا شروع ہو گیا۔ وہ لکڑی، وہ ستون، وہ کھجور کا تنا، وہ کھجور کا تنا جب ممبر بنوایا گیا تو کھجور کے تنے کو چھوڑا، وہ کھجور کا تنا حضور کی جناب جدائی میں رونے لگا، حالانکہ کہاں تنے بھی کبھی کوئی روتے ہیں۔ تو یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ۔ اسی طرح پیارے نبی علیہ السلام مکہ میں تھے اور پتھر آپ کو سلام کرتا، پتھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کیا کرتا تھا۔ تو یہ پیارے نبی حضرت محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات۔ اب یہ کرسچن خاتون گنتی خود کر لے، میں نے بغیر گنتی کے آپ کو یہ چیزیں بتا دیں، اور ان معجزات کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے
ان معجزات کا ذکر جو ہے وہ احادیث کے اندر بھی موجود ہے. احادیث میں سے صحیح بخاری ہے، احادیث میں سے مستدرک حاکم ہے، اور صحیح مسلم ہے، اور صحیح ابن حبان ہے. تو اس کرسچن بی بی سے میں کہوں گا کہ یہ خاتون قرآن پاک کو با ترجمہ پڑھنا شروع کر دے. پورا قرآن یہ ترجمے کے ساتھ پڑھ لے یا سن لے، جو بھی اس کی لینگویج ہے اسی میں، تو انشاءاللہ اس کی زبان گواہی دے گی، اس کی کھوپڑی گواہی دے گی، اور اس کا دل گواہی دینے پر مجبور کرے گا کہ یہ قرآن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آج بھی تازہ اور فریش، ایک تو ہوتا ہے نا باسی، بالکل تازہ فریش کا فریش معجزہ جو اس بی بی خاتون کو انڈیا میں ہے، تو انڈیا میں کسی اور کنٹری میں ہے تو وہاں اس کو نبی علیہ السلام کا یہ معجزہ بازار میں بآسانی قرآن پاک مل جائے گا. ہمارے ہاں تو آپ کو 200 100 روپے 300 روپے بڑی اچھی کوالٹی ملے، پیپر اچھا ہو تو 1000 تک. تو انشاءاللہ یہ پیسے لگائے اور قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دے. اور اگر یہ تلاوت کرے تو ہاتھ منہ دھو لے، غسل کر لے، اپنے ہاتھوں کو صاف کر لے، غسل کر کے قرآن پاک کی تلاوت بھی شروع کر دے. چند دن چند ہفتے یہ کام کر لے تو ہاں، اگر یہ واٹس ایپ پر اپنا وقت ایویں فضول ضائع کرتی رہی تو ہم کچھ نہیں کہتے، لیکن اگر یہ میرے مشورے پر عمل کر لے تو انشاءاللہ چند ہفتوں بعد تبدیلی اپنے آپ دکھائے گی کہ تبدیلی آ گئی ہے.